جمعہ کے بیان میں ہمارے ہاں ایک کم و بیش 2 سال سے قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا موضوع چل رہا ہے، اور ابھی ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات پڑھ رہے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے صرف ماہ رمضان میں ہم نے روکا یہ موضوع، باقی کوئی اگر مجبوری آئی 1 آدھ جمعہ، ورنہ ہم تسلسل سے چل رہے ہیں۔ اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، کہ شاید یہ آج قصص الانبیاء کی قسط نمبر 52 ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نمرود نے اور قوم نے صلاح و مشورے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جلانے کا فیصلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ معجزہ سامنے آیا جسے سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم کی یادوں سے بیان فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حجت تمام کر دی پیغمبر نے، تو اب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا، بلکہ غالباً بعض علماء نے لکھا ہے کہ وحی آنے کے بعد اب پیغمبر علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ انی مہاجر الی ربی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اب یہاں سے چلو۔ شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن صاحب نے ہدایت کے چراغ میں 3 شخصیات کا ذکر کیا ہے اس موقع پر، ہجرت کرنے والوں، خود حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، دوسرے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام، اور تیسرے 2 حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ اور حضرت لوط کی اہلیہ۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا انشاءاللہ آگے مستقل درس آئے گا انشاءاللہ، چونکہ ان کا واقعہ قرآن پاک میں ہے، اس لیے ابھی ہم حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام پر تو کچھ نہیں عرض کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا جب یہ مرحلہ آیا تو یہاں پہنچ کر علماء نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ کا ذکر کیا ہے۔ ابتدا میں میں مختصر سے اشارہ کر دوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 ازواج مطہرات کا علماء نے ذکر لکھا ہے۔ سب سے پہلی ہیں یہ، جن کو علماء نے بھی پہلی لکھا ہے، حضرت سارہ، اور اس مرحلے پر بھی انہی کا ذکر ملتا ہے۔ دوسری ہیں حضرت ہاجرہ، اور تیسری ہیں حضرت قطورہ۔ اچھا، یہ اپنا بات سمجھنی ہے
کہ انشاءاللہ حضرت حاجرہ کے حوالے سے تو کچھ باتیں ہم آگے پڑھیں گے. یہ حضرت حاجرہ وہ ہیں جو حضرت اسماعیل کی والدہ تھی علیہ السلام، اور حضرت سارہ یہ وہ ہیں جو حضرت اسحاق کی والدہ تھی. ہو سکتا ہے میں کچھ اشارہ آگے کروں اگر وقت ہوا تو. اب ابتدا میں سنیں. اچھا یہ چیز بھی چلتے چلتے سن لیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویوں کا ذکر علماء نے لکھا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. خاص کر شاید ہو سکتا آپ کو یاد ہو کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کی ابتدا کی تھی، میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ خدا کے کچھ نبی ایسے ہیں کہ اہل کتاب بھی ان کو خدا کا نبی مانتے ہیں اور ہم مسلمان بھی مانتے ہیں. اہل کتاب کے دونوں حصے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں. حضرت ابراہیم ان میں سے ہیں. حضرت ابراہیم وہ ہیں کہ جن کو یہودی بھی مانتے ہیں، جن کو عیسائی بھی مانتے ہیں اور جن کو ہم مسلمان بھی مانتے ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلاً اہل کتاب نے جو خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے ہیں، ان اعتراضات میں ایک اعتراض یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات ایک سے زیادہ کیوں ہیں. ظاہر بات ہے اس جواب کا موقع یہ تو نہیں، البتہ ذرا دعوت فکر دی ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے. یعنی ہو سکتا ہے آپ نے بھی کہیں ان کا نام پڑھا ہو یا علماء سے سنا ہو کہ 150 سال پہلے برٹش انڈیا کے زمانے میں یہ ایک شخصیت رد عیسائیت پر ایک اتھارٹی کی صورت میں سامنے آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی لکھا ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا ان کے مقابلے کے لیے. حضرت رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے جو خیر بہرحال بات عرض کر رہا تھا، حضرت نے عیسائیوں کے ایک ایک اعتراض یا ایک ایک سوال کو جمع کر کر اس کا جواب لکھا تھا آج سے 150 سال پہلے ازالۃ الاوہام میں. یہ کتاب سن 1848 میں ایک بار چھپی پھر نایاب ہو گئی. لیکن اب اللہ تعالیٰ موجودہ علماء کو جزائے خیر دیں، انہوں نے اس کتاب کو ڈھونڈا ہے، ڈھونڈ کے نکالا ہے. اور آپ خود سوچیں اس زمانے کی ہند کی جو زبان تھی سرکاری وہ فارسی تھی. یہ کتاب بھی حضرت نے فارسی میں لکھی تھی، لیکن اب ہمارے دیار میں فارسی کو جاننے والے نہیں رہے الا ماشاء اللہ. اس لیے آپ کے اور ہمارے ملک کے علماء نے اس کتاب کو پھر منظر عام پر لائے ہیں اور فارسی سے اردو میں کیا، نئے حواشی قائم کیے، حاشیے، اور 900 صفحے میں یہ کتاب مفتی تقی عثمانی صاحب کی تصدیق کے ساتھ چھپ کر منظر عام پر آئی ہے. عیسائیت کا کوئی بھی اعتراض ہو یا سوال ہو، خدا نہ کرے اگر کسی شخص کے ذہن میں آتا ہے یا اس تک پہنچتا ہے، اس کتاب کو سامنے رکھ لو. ماں نے بیٹا پیدا نہیں کیا ہے کہ جو حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ کے جواب کا جواب دے سکے. ایسی نایاب کتاب ہے. لیکن بہرحال کمی تو ہماری طرف سے ہے. آپ میں سے ہے کسی نے یہ کتاب دیکھی ہو؟ پڑھنی چھوڑیے، پڑھنا تو اگلا مرحلہ ہوتا ہے، دیکھی بھی ہو. سوال ہی نہیں پیدا ہو تو اس کی کیا ضرورت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں. اشارہ کر دیا، شاید کسی طالب علم کو یا کسی کو دور دیش بیٹھے کہیں کام آ جائے، اس لیے کہ آپ کو بھی واسطہ پڑتا ہوگا اور واسطہ پڑتا ہے اب اس لیے کہ خاص کر یورپ میں جو لوگ ہمارے جا رہے ہیں ان کے عام طور پر وہ اعتراضات کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام کی بیویاں ایک سے زیادہ کیوں تھیں؟ جو اعتراضات حضور پر کیے گئے ان میں سے سب سے پہلا یہ ہوتا ہے عام طور پر، اور یہ عام فہم بھی ہے. اس لیے کبھی کبھی یہ اعتراض دل میں بیٹھ جاتا ہے، اب اس کا جواب نہیں آتا.
اب ان کے لیے حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے بہرحال یہ دعوت فکر دی ہے کہ اگر خدا نہ کرے یہ کوئی عیب کی بات تھی تعدد ازواج، تو حضرت ابراہیم کو تو تم بھی مانتے ہو، 3 تو ان کی بھی تھی۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ لوگوں؟ خیر بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ، حضرت لوط اور ان کی اہلیہ ان کو لیا اور ہجرت فرمائی بابل سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے اور مولانا عبد الرحمن صاحب لکھتے ہیں کہ فلسطین کی طرف رخ فرمایا، اور فلسطین آئے، اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں سے گزرتے آ رہے تھے دین اسلام جو اس زمانے میں تھا، خدا کا جو دین اس زمانے میں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی دعوت بھی دیتے دیتے فلسطین تشریف لائے۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ پھر ایک اور حضرت نے سفر کا ارادہ فرمایا اور اس پر عمل بھی فرمایا، وہ تھا مصر۔ حضرت مصر کی طرف تشریف لائے۔ اچھا، یہاں پر پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے علماء نے 2 باتیں ضمن میں لکھی ہیں۔ یقیناً چونکہ ہزاروں سال بیت گئے، کئی طرح کے واقعات پیش آئے ہوں گے، اس ضمن میں علماء نے 2 مختصر سے واقعات بھی لکھے ہیں، ان میں سے ایک آدھ سن لیں۔ مثلا ایک بات علماء نے لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں رہے جہاں گئے مہمان نوازی کی صفت حضرت کے ساتھ تھی، اور بلکہ صاحب ہدایت کی چراغ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ گھر میں بیٹھے تھے تو اکیلے کھانا کھانے کو من نہ چاہا، اہلیہ نے کھانے کا اصرار فرمایا یا کہا کہ مطلب کھانا تیار ہے، تو فرمانے لگے میں باہر دیکھوں شاید کوئی شخص مل جائے، مہمان مل جائے، مل کے کھا لیں گے۔ باہر نکلے تو علماء نے، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب نے علماء کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک ضعیف آدمی جس کی کمر بھی جھک گئی تھی، عمر اتنی ہو گئی تھی، وہ دیکھا چلتے ہوئے لاٹھی ٹیکتے ہوئے جا رہے ہیں، ان سے ملے اور فرمانے لگے کہ اگر آپ ہمارے گھر پہ آ کر کھانا کھا لیں تو بڑی خوشی ہوگی۔ مہمان کو لے آئے تو وہ بیٹھے، اچھا اب کھانا تناول فرمایا۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری لکھتے ہیں کہ جب کھانے سے فراغت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اب موقع تھا، یہ عقیدہ پیش کرنے کا بھی موقع تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقیدے کو پیش فرمایا کہ خدا کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیجئے، میں بھی اور آپ بھی، جو اللہ واحد نے ہمیں عطا کی ہیں۔ مولانا عبد الرحمن صاحب لکھتے ہیں کہ بابے کو غصہ آ گیا، اور یہ لفظ لکھا ہے حضرت نے کہ وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ واحد تمہارے کونے میں نہیں جانتا، میرا معبود تو وہ بت ہے جو میرے گھر میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلال آیا یہ جواب سن کر، فرمایا اٹھو جاؤ یہاں سے۔ خیر وہ تو چلا گیا۔ اچھا، مولانا عبد الرحمن صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کسک پیدا ہوئی کہ بہرحال یہ کوئی بات ایسی ہو گئی ہے کہ بہرحال ٹھیک ہے، میں آج ان کو لے کر آیا، انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، وہ اللہ کی پہچان نہیں رکھ رہے تھے، لیکن اللہ کی طرف بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اتنے مدت سے وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا رہا ہے، خدا کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ نے تو آج تک اس کو اپنے دسترخوان سے نہیں اٹھایا، تو مجھے بھی نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مولانا عبد الرحمن صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت خود ہی باہر تشریف لائے کہ وہ ملیں۔ اچھا، چلتے چلتے مل گئے،
ملے تو ان کو سینے سے لگایا اور معذرت کا اظہار فرمایا کہ کہیں ہم نے آپ کا دل دکھا دیا. بہرحال یہ پیغمبروں کی شان ہے، انبیاء علیہم السلام کی شان ہی نرالی ہوتی ہے. اسی ساتھ دوسرا علماء نے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو اہلیہ نے فرمایا کہ گھر میں کھانے کی کوئی شے نہیں. باہر نکلے. اچھا، وہ جو علاقہ تھا علماء نے لکھا ہے اس کے ہاں یہ جو گندم کا کہہ لیں، آٹے کا کہہ لیں، جو نظام تھا نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اختلاف رکھتا تھا عقیدے کا. لوگ جاتے تھے، وہ لے آتے تھے اپنی ضرورت کی شے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بات کی، وہ کہنے لگا، اس کا جواب حضرت نے لکھا ہے، وہ کہنے لگا حضرت ابراہیم سے کہ میں سب کو دوں گا، آپ کو نہیں دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصرار تو نہیں فرمایا، واپس تشریف لائے. چلتے چلتے راستے میں خیال آیا کہ گھر جائیں گے تو ان کے دل پر بھی چوٹ لگے گی کہ بھئی کیا ہے. صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی سواری میں 2 بوریاں پڑی ہوئی تھی خالی، لے کر گئے تھے ساتھ میں کہ اگر وہ دیں گے تو ان کو بھر کے لے آئیں گے، تو انہوں نے تو انکار کر دیا. اچھا، جب وہ انکار کر دیا تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ ان دونوں بوریوں کو ریت سے بھر دیا. ریت سے بھرنے کے بعد گھر تشریف لائے، سواری سے وہ دونوں بوریاں اتاری، ایک کونے میں گھر کے رکھی اور خود جا کر ایک جگہ لیٹ گئے. لیٹے تو آنکھ لگ گئی. اب صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے فاصلے سے دیکھا کہ حضرت تشریف لائے ہیں اور 2 بوریاں رکھی ہیں. پاس گئیں، کھولیں تو آٹا تھا. کہہ دیں سبحان اللہ. اب کمرے کی طرف تشریف لائیں تو حضرت سو رہے تھے، ان کو جگایا تو نہیں اس وقت. واپس چلی گئیں، آٹا گوندا، روٹی بنائی، جو ماں حاضر تھا پیش کیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، اٹھے، ضروریات سے فارغ ہوئے. جب دسترخوان پر بیٹھے تو دیکھا کہ روٹی بیگم لا رہی ہیں اور لا کے رکھ دیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جانتے تھے لیکن بیوی سے کوئی اظہار نہیں فرمایا تھا. اچھا، خود پوچھا کہ من عین ھذا، تو وہ فرمانے لگی کہ اصل میں جو آپ لائے ہیں نا اسی سے تو بنائی ہوں. تو فرمانے لگے ہاں ٹھیک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے. بس اتنا فرمایا اور خاموش ہو گیا اور کچھ نہیں کہا. انبیاء کی شان تو نرالی ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کو بیان کیا ان الفاظ میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کو بیان فرمایا ان الفاظ میں، والذی هو یطعمنی ویسقین، کہ اللہ ہی ہیں جو مجھے کھلاتے بھی ہیں مجھے پلاتے بھی. اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ سکھایا ہے عالم کو. وَإِذَا مَرِضْتُ، جب ہم بیمار ہو جائیں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو شفا بھی صرف وہ دیتا ہے. اچھا، ذرا علماء نے عجیب دعوت فکر دی ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرض کی نسبت اپنی طرف کی ہے، مرض کی نسبت اپنی طرف کی ہے، شفا کی نسبت ادھر کی ہے. تو علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم صدیوں پہلے یہ سبق دے گئے ہیں، بیمار ہوا کرو تو یہ نہ کہا کرو اللہ نے کیا ہے. حقیقت اپنی جگہ قائم رہتی ہے لیکن ادب کا تقاضا اپنی جگہ رہتا ہے. جب یہ بات ہو خدا نہ کرے کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بیماری آئے، یہ نہ کہا کرو اللہ کی طرف سے آئی ہے، بلکہ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب ہم بیمار ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم نے بیماری کو اپنی طرف نسبت
نسبت کیا ہے؟ شفا کو اللہ کی طرف نسبت کیا ہے. کبھی اگر بیمار ہو تو کہو بیمار ہو گئے ہیں اللہ شفا دیں گے. بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ کوئی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں میرے بھائیو؟ تو بولو تو صحیح. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. فرمایا والذی هو یطعمنی و یسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. زندگی بھی خدا دیتا ہے، موت بھی خدا دیتا ہے. موت بھی خدا دیتا ہے، موت کے بعد زندگی بھی خدا دیتا ہے. خیر بہرحال میں دوسری طرف نکل جاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر تشریف لائے. مصر میں ایک حادثہ پیش آیا. غور سے توجہ سے سنیے. یہ واقعہ اہل کتاب جن 5 کتابوں کو وہ تورات کہتے ہیں اس میں بھی ہے. اگر میرے ساتھ مل کے کہہ دیں کتنی کتابوں کو وہ تورات کہتے ہیں؟ 5. موجودہ جو بائبل ہے نا، آپ نے پڑھی ہے کبھی؟ وہ بائبل میں جو پہلی 5 کتابیں ہیں ان کو وہ تورات کہتے ہیں. کتنی کتابوں کو؟ 5. اس میں بھی یہ واقعہ ہے لیکن قدر اختلاف کے ساتھ، یہ یاد رکھیے گا. اور اس واقعے پر اتنی بحث ہے کہ میں آگے شاید اس کا تھوڑا سا اشارہ کروں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہیں ابتدا میں عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا گیا ثلاثہ کذبات، کہ حضرت ابراہیم نے کتنے جھوٹ بولے؟ اور بولو تو صحیح. یہ کذبات کا لفظ ہے اور اس کو اسی لفظ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. اب اس کا معنی کیا ہے؟ پہلے ہم جن سے گزرے تھے کتنے ذکر کیے گئے یہاں پر؟ 3. کتنے ذکر کیے گئے ہیں؟ 3. لیکن میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم بڑے سچے تھے، ہے یا نہیں؟ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف کہے گی؟ یقیناً یہاں معنی کچھ اور ہے. یہ یقیناً معنی کچھ اور ہے، لیکن یہ مرحلہ وہ ہے کہ یہاں پر ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے علماء کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کو جو مرحلے پیش کرتے ہیں ان میں سے یہ پہلا مرحلہ ہے کہ علماء کا دامن درمیان سے ہٹا کر قرآن پاک کی آیت اور بخاری کی اس حدیث میں تطبیق دے کر دکھاؤ. ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب تک علماء کے دامن سے وابستہ نہیں ہوں گے یہاں تطبیق پیدا ہی نہیں ہو سکے. قرآن کہتا ہے انہ کان صدیقا نبیا، وہ بڑے سچے نبی تھے. بخاری کہتی ہے ثلاثہ کذبات، تو تطبیق کیسے ہوگی؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ قرآن و سنت کو اس طرح سمجھو جس طرح ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں سے سمجھا ہے. اگر خود سمجھو گے نا تو پھر یہی گول کھلاؤ گے جو آج کل کھیل رہے ہیں. خدا آئندہ خیر کرے. کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی آپ؟ یہ واقعہ پہلے اس کا خلاصہ سنیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ مصر سے گزر رہے تھے. جب مصر سے گزر رہے تھے ایک علاقہ آیا مصر کا، وہاں پر ایک بادشاہ ہوتا تھا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ خود بادشاہ تھا اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، خود بادشاہ نہیں تھا. بہرحال اس کا کچھ بھی آپ کہیں، وہ خطہ اس کے بہرحال حکم کے تحت تھا. اس کی ایک عادت بڑی عجیب سی ان کتابوں میں ملتی ہے کہ وہ شادی شدہ کوئی خاتون ہو ان کو اٹھوا لیتا تھا. لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ اس کی بہن ہو، اس کے ساتھ اس کی کوئی اور رشتہ دار ہو، بیوی نہ ہو، پھر وہ ان کو کچھ نہیں کہتا تھا، خاص کر اگر وہ کنواری ہو. یہ ایک عجیب بات ہے
کہ یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ہمارا خیال آ جائے تو ہم تو برعکس چلیں گے، لیکن یہاں کچھ معاملہ اور ہے۔ بہرحال واللہ عالم بحقیقت الحال، بعض اکابر نے فرمایا ہے ممکن ہے کہ چونکہ وہ بادشاہ تھا تو شاید اس چیز سے جھجکتا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو پھر نسب کا، خاندان کا مسئلہ بنے گا، اور اگر کوئی خاتون شادی شدہ ہوگی، شوہر والی ہوگی تو پھر الزام کم لگے گا۔ ممکن ہے اس کا یہ خیال ہو، یا واللہ عالم جو بھی ہو، لیکن اس کا طریقہ یہی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس کام کے لیے اس کے کارندے شہروں شہر گھومتے رہتے تھے، اس کو اطلاع دیتے تھے جو چہرے کے لحاظ سے بہترین یا خوبصورت عورت ہو اور ہو بھی شادی شدہ تو اس کو بتائیں گے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ اس وادی سے گزرے کہ اس کے ان لوگوں کی نظر حضرت سارہ پر پڑی۔ ہو سکتا ہے آپ نے کہیں پڑھا ہو یا علماء سے سنا ہو، حضرت سارہ کے تعارف میں ایک بات، ایک جملہ بڑا عجیب ملتا ہے کہ اجمل نساء العالم بعد حوا، کہ حضرت حوا کے بعد دنیا کی خوبصورت ترین عورت تھی۔ اور یہ آپ ہو سکتا ہے مجھ سے بہتر جانیں، آخر الحمدللہ آپ کو بھی تو رہتے یہاں مدتیں گزر گئی ہیں، مدت سے آپ علماء کو سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں۔ حضرت سارہ یہ حضرت اسحاق کی والدہ بنی ہے، یہ والدہ تھی حضرت اسحاق کی، اور حضرت اسحاق کون تھے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ حضرت یعقوب کے والد تھے۔ اور حضرت یعقوب کن کے والد تھے؟ اور بولو تو صحیح، حضرت یوسف کے۔ اور حضرت یوسف کا حسن ضرب المثل ہے، آج بھی ہے۔ اس لیے کوئی یہ جو جملہ کہا گیا حضرت سارہ کی شان میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ بعد حوا، حضرت حوا کے بعد۔ اچھا، جب وہ دیکھے تو وہ تو بھاگ گئے اسی وقت، انہوں نے جا کر ان کو اطلاع دی کہ ہم نے تو آج تک ایسی کوئی خاتون نہیں دیکھی۔ اس نے کہا پکڑ کے لاؤ۔ اب ان حضرات کو انہوں نے گھیرا تو وہ حضرت سارہ ان کو لے کر چلنے لگے۔ اب اس مرحلے پر ایک جملہ ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے ایک بات ارشاد فرمائی۔ میں نے ابھی شروع میں اشارہ کیا تھا، اگر کوئی خاتون کسی کی بہن ہو یعنی بھائی کے ساتھ ہو، اور خاص کر ہوں بھی کنواری، اس کو بھی وہ لیتا تھا یا نہیں؟ اور بولو تو صحیح، پکڑتا تھا۔ اور اگر بیوی ہو، یہ چیز ذہن میں رکھیں، آگے آپ کو کام آئے گی سمجھنے میں۔ حضرت سارہ کو جب لینے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے فرمایا کہ گر انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا اور میرا رشتہ کیا ہے، آپ کہنا کہ بہن بھائی کیا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ باقاعدہ حدیث شریف میں، اور یہ واقعہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابراہیم سے جب ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہیں پکڑنے سے پہلے، انہوں نے کہا میری بہن ہے۔ اب یہ وہ تیسرا مرحلہ ہے جس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثلاثہ کذبات کا لفظ لائے ہیں۔ پہلا وہ تھا جو حضرت ابراہیم نے قوم والے لینے آئے تھے میلے کے لیے تو فرمایا تھا میں بیمار ہوں۔ دوسرا مرحلہ وہ تھا جب حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا، اور تیسرا یہ ہے، اور یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہم تیسرے پر پہنچیں گے تو میں اس کی وضاحت کروں گا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ بخاری تو کہتی ہے ثلاثہ کذبات، لیکن قرآن کہتا ہے انہ کان صدیقا نبیا۔ لیکن یاد رکھیں اگر ہم قرآن کو چھوڑیں ایمان رہے گا؟ اور بولو تو صحیح۔ اور اگر حدیث کو چھوڑ دیں پھر؟ اور بولو تو صحیح یار، نہیں۔ ہم نے اعتدال میں رہنا ہے، نہ قرآن چھوڑیں گے نہ حدیث چھوڑیں گے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور بولو تو صحیح۔ اس لیے نہیں، ہاں اب رہ گیا مسئلہ کہ اس کا پھر حل کیسے ہوگا۔ اس کا حل علماء نے کیا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، لیکن اس کی وضاحت کا میں یہاں پہ وضاحت ابھی تو نہیں کر سکتا۔ پہلے آپ واقعہ سنیں، پھر آگے چل کے میں کروں گا، ابھی تو آج تو وقت نہیں ہے کسی بھی صورت۔ حضرت سارہ انہوں نے پکڑ لیا،
پکڑ کے وہ لے گئے. جب وہ لے گئے تو ایک کمرے میں حضرت سارہ کو داخل کیا. حضرت سارہ دیکھنے لگیں کہ کیا ہے. اتنے میں وہ شخص سامنے آیا جو بادشاہ تھا جو یا وہ وزیر تھا، واللہ عالم بحقیقت الحال جو بھی تھا، وہ سامنے آیا. اس نے جب حضرت سارہ کو دیکھا نا تو وہ تو اللہ معاف فرمائے، خیر چھوڑیں، اس نے جو ہاتھ آگے کی طرف بڑھایا تو حضرت سارہ کی جو نگاہ اوپر گئی، علماء نے لکھا ہے کہ اس کا پورا ہاتھ ہی شل ہو گیا. اب اس کا ہاتھ حرکت نہ کرے، ہلائے وہ ہلے ہی نہیں. اتنے میں حضرت سارہ سے کہنے لگا کہ نگاہ اوپر گئی ہے، کہنے لگا کہ دیکھیں سنیے میری بات، آپ اپنے خدا سے کہیے، دعا کریے یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، میں کوئی اپنا غلط ارادہ جو میرا ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا، میں کوئی ایسی گندی حرکت نہیں کروں گا. حضرت سارہ نے ہاتھ اٹھائے، اس کے دونوں ہاتھ ٹھیک ہو گئے. اچھا ٹھیک ہوئے. اور پھر دل ذہن میں خناس آ بیٹھا، بھئی چلیں ایک وقت ہمارا بھی تو ایسا ہی ہے نا، اللہ معاف کریں، کبھی کبھی مشکلات آتی ہیں تو توبہ، مشکلات گئیں تو پھر بگڑ گئے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ میری من مانیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے فہم دیا، آپ گھر جائیے سورت آراف کھولیے، قرآن پاک کی سورت ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. اور آگے اللہ نے فرمایا آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. ہم کیا کیا بتائیں کہ مجرموں نے کیا 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 ہے. جب سزا آئی سدھرے، سزا ہٹی پھر بگڑ گئے، وہ بھی بگڑ گیا. اب اس نے جب پھر ہاتھ آگے کیا خدا نے پھر شل کر دیا. حتیٰ کہ صاحب ہدایت کے چراغ کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی اس نے کیا، اللہ نے تیسری بار پھر شل کر دیا. اللہ نے اس کے نجس ہاتھ حضرت سارہ کے دامن تک پہنچنے ہی نہیں دیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک خدا کے نبی کی بیوی ہیں، آگے خدا کے نبی کی ماں بننے والی ہیں. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ پڑھیں، صحابہ نے عجیب فیصلہ کیا ہے اور علماء کی عجیب تحقیق ہے کہ ابتدا سے لے کر حضور تک جتنا خاندان آیا ہے اللہ نے کسی کو بھی زنا کی ملوث میں نہیں آنے دیا. اللہ کی شان ہے. انبیاء تو انبیاء ہوتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ انبیاء ہماری طرح اور آپ کی طرح ہوتے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء تو ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. وہ جھوٹ بولتے ہیں. مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو یہ بات کی جاتی ہے جھوٹ بولتے ہیں. میں خدا کی قسم ممبر پہ کہتا ہوں جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی کہے کہ نہیں سچ بولتے ہیں، میں کہتا ہوں ثابت کرو. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے جھوٹ بولتے ہیں. آپ بتاؤ کیا مولانا آپ اور ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے تو مولانا اسماعیل یا علماء دیوبند یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ اور بولو تو صحیح. اچھا اب جب وہ ہوا نا شال تیسری مرتبہ، اب اس نے حضرت سارہ سے کہا کہ اب میں بحیثیت ایک بادشاہ یا وزیر کے آپ سے کہتا ہوں کہ اب آپ دعا کریں اس قہر سے مجھے نجات مل جائے. میں اب آپ کو بالکل ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں آزاد کر دوں گا. اچھا اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا تو اب وہ بہرحال اس گندے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ خدا کی کوئی برگزیدہ شخصیات ہے. پیچھے ہٹ گیا اور معافی بھی مانگی اور عزت اور احترام کے ساتھ حضرت سارہ کو رخصت کیا. اور اب یہاں پر حضرت ہاجرہ کا ذکر آتا ہے جو حضرت اسماعیل کی والدہ بنی ہیں. آگے چل کر حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کے سپرد کیا بطور تحفے کے کہ ان کو بھی آپ ساتھ لے جاؤ، یہ آپ کی خدمت کریں گی. اب اس میں علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، یاد رکھیے گا یہ حضرت ہاجرہ، بعض نے تو لکھ دیا ہے یہ کنیز تھی، لیکن بات جیسے مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بات پوری نہیں لکھتے. بات صرف اس لیے کہ بنی اسرائیل کو بنی اسماعیل پہ غالب کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ کنیز تھی، حالانکہ پوری بات یہ ہے کہ وہ اسی بادشاہ کی بیٹی تھی جو اس نے تحفے کے طور پر حضرت سارہ کو دی. اب یہاں سے کنیز بنی ہے، نسلی کنیز والی بات نہیں تھی. نہیں سمجھی آئی بات آپ کو؟ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں کوئی سمجھ بھی دیں. ہم تو بہرحال اب حقیقت تو یہی ہے، تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم. اب کون سنتا ہے؟ بلکہ اب تو ہمیں بھی کئی مشورے آ رہے ہیں لکھ لے کے کہ جی بس کر دیں، اتنا لمبا قصص الانبیاء
جس کا کوئی فائدہ نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں قصص الانبیاء بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اور بولو تو صحیح. ایسے کج فہم لوگ ہیں، میں تو حیران ہوں. حضرت آدم کے واقعے پر ایک نے مجھے لکھ کر بھیجا ہے، حضرت آدم کے واقعے میں، اور آپ حیران ہوں گے. آپ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ اٹھائیں. یہی آیت جو میں نے ابتدا میں تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض، اس آیت کے بعد ہی آتی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. علماء نے لکھا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اب یہاں پر سب سے بڑی نعمت جو دنیا کے لیے حضرت آدم تھے، اب یہاں پہ اللہ ذکر لا رہے ہیں. جو خدا کی اتنی بڑی نعمت تھے، ان کے واقعات میں آپ سے پوچھتا ہوں فائدے سے خالی ہیں؟ اور بولو تو صحیح. اب یہاں سے حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ ملی ہیں. وہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کنیز کہ وہ صرف اس لیے تاکہ بنی اسرائیل کو بنی اسماعیل پر غالب کیا جائے. لیکن واہ شیخ حضرت کیرانوی کی بات کر رہا ہوں رحمت اللہ علیہ. ایک تو جواب یہ ہے نا جو ابھی میں نے آپ کو خلاصہ پڑھا، ایک جواب وہ ہے جو حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے ازالہ اوہام میں دیا ہے، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو بقیہ تھا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. آئندہ آؤ گے؟ سوچ لو یار، کہاں آتے ہو، کہاں آتے ہو. یہ بائی چوائس نہیں ہے، یہ بائی چانس ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی.